أشرقت نفسي بنور وقت کی خواتین اور آج کی خواتین کے اندر کیا فرق ہے؟ رددت تو يا وہاں زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے جملے کہے ان کو کہا کہ تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا سر پر گٹھلی لاد لینے سے زیادہ باعث غیرت نہیں تھا کہ تمہارے سر پر گٹھلی سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اپنے خاوند کے ساتھ اپنے خاوند کی ہیلپ کروائیں۔ السلام علیکم۔ ما رددت يا رب وقت کی خواتین اور آج کی خواتین کے اندر کیا فرق ہے؟ وانتشت حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خذ ان کی شادی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نہ کوئی غلام نہ کچھ اور کچھ بھی چیز نہیں تھی سوائے ایک اونٹ کے، اور کچھ زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں دی تھی صرف وہی تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا یہ اپنے گھر سے تقریباً اس زمین کی طرف جو جاتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی نا، اس زمین کی طرف جب جاتی تو تقریباً وہ 3.5 کلومیٹر کا سفر بنتا تھا، پیدل جانا، اور اپنے سر پر گٹھلیاں لاد کر اپنے گھر کو واپس آتی تھی۔ ٹھیک ہے، اس اونٹ کا جتنا بھی یعنی سسٹم وغیرہ ہونا، اس کو پانی پلانا، جو بھی کرنا، یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی تھی۔ تو ایک وقت آیا کہ جب یہ اس زمین سے واپس آ رہی تھی اپنے سر پر گٹھلی لادی ہوئی، تو راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، اور ان کے ساتھ کچھ انصاری قبیلے کے آدمی بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جب ان کو دیکھا تو فوراً سے یہ رکے، اور انہوں نے اپنے اونٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخ کر کے بٹھایا تاکہ حضرت اسماء بنت رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہو سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ لیکن کہتی ہیں کہ مجھے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت محسوس ہوئی، اور وہ بہت عزت والے بندے تھے، غیرت والے بندے تھے، تو میں ان کے ساتھ نہ بیٹھی، میں نے شرم محسوس کی کہ آدمیوں کے ساتھ میں چلوں، حالانکہ کوئی دقت تو نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ یہ نہیں بیٹھ رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے چل دیے۔ تو تھوڑی دیر بعد یہ جب گھر پہنچی تو انہوں نے اپنے خاوند کو جا کے بتایا کہ اس طرح واقعہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا، اشارہ کیا، لیکن میں وہاں نہ بیٹھی تمہاری غیرت کی وجہ سے۔ وہاں زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے جملے کہے ان کو کہا کہ تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا سر پر گٹھلی لاد لینے سے زیادہ باعث غیرت نہیں تھا کہ تمہارے سر پر گٹھلیاں ہیں، یہ مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، یہ نہ کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ جاتی۔ تو یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی خواتین جو ہمارے لیے آئیڈل ہیں، جو ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھ کر چلنا ہے۔ تو ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو ایک غلام بھی دیا جو ان کا سارا کام کیا کرتا تھا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اور آج ہماری خواتین کیا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں کام کریں، ہم کام کریں اپنے خاوند کا، ہم ان کا ہاتھ بٹائیں، ہم ان کے ساتھ یعنی کہ ان کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کروائیں، ہم کون ہوتی ہیں؟ آج تو ہماری خواتین کے اندر یہ اکڑ آ جاتی ہے، یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم ان کا کام کریں۔ تو نہیں میرے بھائی، میری خواتین سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اپنے خاوند کے ساتھ اپنے خاوند کی ہیلپ کروانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی وباللہ التوفیق۔